مولانا طارق جمیل کو سننا کیسے ہے؟ بالکل جائز ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان نہ سنیں. دین اسلام کے لیے جو محنت کر رہے ہیں وہ ان کی غلط ہے. یہ ان کے ہاتھوں پہ کتنے بندے دین ہدایت کی طرف آئے ہیں وہ غلط ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا. میں نے صرف احتجاج کیا ہے کہ یہودی ایجنٹ کا ساتھ چھوڑ دیں. باقی مولانا بڑے ہیں, دین کے اندر ان کا ایک مقام ہے, مرتبہ ہے, تو بس صرف ہمارا احتجاج اس حد تک ہے. ان کے حق میں جو بات کریں نہ ہم اسے سنیں گے نہ اس پہ عمل کریں گے. اس کے علاوہ سب چیز حضرت مولانا کی ہم دین اسلام کے حق میں ہوگی تو سر آنکھوں پہ. اور ایک شاعر کا انہوں نے لکھ کر بھیجا, ان کو سننا کیسا ہے؟ بھائی اس شاعر سے بھی ہمارا اختلاف اس وقت تھا جب اس نے مولانا کو گالی دی تھی. اس نے وضاحت کر دی, میں نے نہیں دی. چلو لولی لنگڑی وضاحت تھی, ہم نے ایکسیپٹ کر لی. ہم اپنوں سے جنگ نہیں کرتے, احتجاج ضرور کرتے. حضرت جی طلاق دینے کے بعد حلالہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے دارالفتاء کا. میں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں. یہ جو حلالہ ہے نا, جو لوگوں نے آج کل حلالہ بنایا ہوا ہے, وہ حلال حرامے بنے ہوئے ہیں, وہ حلالے نہیں ہیں. ہاں ناراض نہ ہونا, آپ بات کیے تو پھر آپ سنیں بھی نا. آج کل کے حلال حرامے بنائے ہوئے ہیں. 5,000 لے لو اور میری بیوی کو 1 رات رات کے صبح چھوڑ دو, اور شرط کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. بھائی یہ حرامے ہیں, یوں نہیں ہے. جو قرآن کریم بات کرتا ہے وہ کچھ اور ہے. رب کریم فرماتے ہیں دوسرے پارے میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس کی دوسری جگہ وہ شادی کرے گی, شادی ہوگی اس کی. کوئی وہاں حلالے کا ذکر نہیں ہے. وہاں اس کا نباہ نہ ہو سکے, اللہ نہ کرے اس کو وہاں سے طلاق ہو جائے, تب پہلے کے لیے آ سکتی ہے. یہ ہے شریعت کا حلالہ. یہ نہیں ہے جو آپ نے بنا. 3 طلاقوں کے بعد تو آپ کی بیوی نہیں رہی. آپ کس ولایت سے اس کا آگے نکاح کرا رہے ہیں, کس حیثیت سے کرا رہے ہیں؟ تو لہٰذا آپ کا حق نہیں بنتا. یہ حلالہ نہیں ہے. اس معاملات کو تھوڑی ترتیب بھی دیکھیں. مفتی صاحب عید کے 3 دن گلے ملنا رہنمائی کریں. شرعی حکم تو نہیں ہے, لوگ ویسے مزاج کے طور پہ مل لیتے ہیں. کوئی یوں نہیں ہے بھی جو کہ اس سے گلے نہ ملا تو وہ کافر ہو جائے گا, ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے. بھائی آپ ہر صورت میں کو گلکڑی پاؤ. کئی بندیاں دا کم بڑھ ویندے بھی چلو اج دی وار تو پا گنو ایویں تو نہ پا سکتے ہیں. کئی شودے ودے ہوندے بھی این نال تے پاونی ہے گلکڑی. جی ہاں, تو بہرحال یہ رواج کے طور پہ اس کو آپ شرعی حکم نہیں کہہ سکتے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان کے پاس جائے تو اعتراض ہے, اور مولانا معاویہ حمزہ شہباز کے پاس جائے تو سمجھ نہیں آتی. بھائی مولانا معاویہ صاحب کی بات آپ مولانا معاویہ صاحب سے پوچھیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اگر کوئی عالم دین کسی سیاسی کے پاس جاتا ہے تو 2 حیثیتیں ہیں. یا تو اپنی سیاسی جماعت کی حیثیت سے جائے گا تو وہ سیاسی ہے, وہ سیاسی بنیاد پہ گیا ہے تو وہ جا سکتا ہے. لیکن ایک خالصتاً دینی مذہبی عالم, تبلیغی تعلیمی تدریسی عالم, ایک سیاستدان, وہ جس پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام ہے, اس کے پاس جائے, اس کے حق میں رو رو کے دعائیں کرے اور میرا پیارا وزیر اعظم کہے, تو اعتراض تو بنتا ہے نا. یار مجھے ایک جملہ کہو, 1 منٹ. پاکستان میں بلا تنازع شخصیت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکات ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سربراہ ہیں. حضرت مفتی صاحب جائیں, نواز شریف سے ملیں, شہباز شریف سے ملیں, آصف علی زرداری سے ملیں, مولانا فضل الرحمان سے ملیں, یا عمران خان سے ملیں, ملاقات ہو رہی ہے, تو ہم کبھی کچھ کہیں گے نہیں. اگر مفتی تقی عثمانی صاحب صرف عمران خان کے پاس جائیں اور کہیں بہت اچھا ہے, بہت نیک ہے, ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اچھا ہے, اللہ اس کو خوش رکھے اللہ, تو لوگ ان پہ بھی بولنا شروع ہو جائیں گے کہ حضرت اللہ کے لیے ہمارے خون سے آپ کا پسینہ افضل ہے, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد تقی عثمانی جیسا بندہ, تو مولانا طارق جمیل صاحب ان سے جا کے یاری لگائیں گے. اور یہی تو ہمارا غم ہے کہ مولانا آپ کو اس کا جھوٹا اعلان ریاست مدینہ نظر آتا ہے. مولانا مفتی محمود, مولانا فضل الرحمان, ان کا اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کا نعرہ نظر کیوں نہیں آتا؟ جمعیت کا اعلان نہیں ہے. جمعیت کا مقصد, جمعیت کا پیغام, خدا کی زمین پر خدا کا نظام, یہ ریاست مدینہ نہیں ہے. یہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر ریاست مدینہ اتنی اچھی لگتا تھا آپ کو نعرہ, تو خدا کی زمین پہ خدا کا نظام والا نعرہ آپ کبھی ہمارے بھی 27ویں کے پاس آئیں اور مولانا کے پاس عبد الخیل کے ممبر پہ بیٹھ کے دعا کریں. ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟
بتائیے نا، کچھ تو بولیے. جب آپ وہاں پہ جا کے سیاسی انداز کی دعائیں کرائیں گے تو پھر اعتراض تو بنتا ہے نا. ہمیں تکلیف صرف یہ ہے. باقی آپ نے مولانا معاویہ اعظم صاحب کی بات کی، تو مولانا معاویہ اعظم صاحب میرے خیال میں سیاسی جماعت راہ حق، راہ حق اس کے ممبر ہیں. اگر وہ اس حساب سے گئے تو کیا جرم ہے؟ وہ کوئی خالصتاً تبلیغی عالم تو نہیں ہے. وہ چھوڑے، حضرت مولانا اعظم طارق شریف اللہ کی زندگی گزری ہے کتنے سیاسیوں کے ساتھ بیٹھنے پہ. کبھی کسی نے مولانا اعظم طارق پہ یہ الزام لگایا تھا کہ آپ فلاں کے پٹھو بنے ہوئے ہو؟ ان کا ایک سیاسی موقف تھا. رب کریم ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. میں آج بھی مولانا اعظم طارق شریف رحمہ اللہ کے لیے دعا گو ہوں، لیکن سیاسی جماعت کی حیثیت سے گئے تھے. تو آپ جائیے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی سیاسی جماعت جوائن فرمائے. ہم یقین مانیں او مخالفت کو اتنے لو لیول پہ لے آئیں گے کہ مولانا سیاسی عنوان پہ بات کر رہے ہیں. مولانا کہتے ہیں میں سیاسی نہیں ہوں اور کام سارا سیاسیوں والا، تو پھر تو اعتراض تو بنے گا نا. جو بندہ صحابہ کرام کی بے ادبی نہ کرے لیکن رافضی ہو اس کے ساتھ نکاح کی وضاحت، بھائی میں تو نکاح کا قائل نہیں ہوں، کوئی کرنا چاہے تو میں اس کو ناجائز کہوں گا. بس آپ نے صرف ایک چیز دیکھی ہے نا، بھائی صحابہ کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اہل بیت کو بھونکتا ہو، پھر کوئی اور معاملات ہو اس کے اندر پھر پوری جانچ پڑتال کریں، تب جا کر رشتے کی بات کریں. اے دلی دا سودا ہے، کوئی گاؤں مہینہ نہیں. سمجھے نا؟ بیٹے کا نکاح باپ زبردستی کرانا چاہتا ہے، بچہ کسی صورت بھی راضی نہیں ہے، والد اپنی زبردستی کر سکتا ہے. بچے سے مراد کیا ہے؟ بالغ یا نہ بالغ؟ بہرحال والد زبردستی شادی کرائے، اتنی ولایت تو شریعت والد کو نہیں دیتی کہ زور زبردستی آپ نہیں کر سکتے. لیکن میں یہاں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ بچے کو چاہیے ابو کا کہنا مان لے. مشورہ دوں گا. کیوں؟ آج اس نے اپنے باپ کی نہ مانی نا تو کل اس کا بیٹا بھی اس کی نہیں مانے گا. یہ یاد رکھ لو. مشورہ میں دے سکتا ہوں، تو اس لیے چاہیے کہ بڑے کی بات مانے. کل یہ پچھتائے گا، کیونکہ اس کے ابا کا عقل جہاں پہنچ رہی ہے نا، اس کے ابا کی عقل وہاں اس کی عقل نہیں پہنچ رہی. تو مشورے کے لحاظ سے تو ہم یہ کہیں گے کسی رافضی لڑکی سے شادی کرنا، رافضی لڑکا رافضی لڑکی سے شادی کرے تو میں کیا پڑ گئی ہے وہاں شادی کرنے. پہلے اس کو صحیح کرو، صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر ایمان لاؤ، قرآن کریم کی عظمت مانے، ختم نبوت مانے، باقی معاملات مانے، پھر جا کر بات کریں گے. پتہ نہیں ایویں یاری دے چکر تے نہیں کتے دنیا دے ہوتے ہیں. ہاں ایا لبھی ہے دنیا دے ہیں، ایا گدم تے او کیویں ایا گدم تے ایا گنسا ہیں. ہاں ایا ہی ہے. مفتی صاحب کچھ لوگ آج کل آپ کے ساتھ بہت اختلاف کر رہے ہیں، سیاسی مولوی بن گئے. بھائی عالم دین جو ہوتا ہے نا وہ پیغمبر کا وارث ہوتا ہے. پیغمبر نے تبلیغ کی، عالم دین تبلیغ کرے گا، تبلیغی ہوگا. پیغمبر نے جہاد کیا، عالم دین جہاد کرے گا، جہادی ہوگا. پیغمبر کریم نے تعلیم دی، عالم دین تعلیم دے گا، معلم ہوگا. پیغمبر کریم نے تصوف و خانقاہ کا کانسیپٹ اور نظریہ دیا، عالم دین یہی کرے گا، شیخ طریقت ہوگا. اسی طرح پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم نے حفظ کی کلاس پڑھائی، وہ استاذ الحفاظ ہو کا عالم اور حافظ حضور پاک کی نیابت میں. تو پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. کہ انبیاء کرام سیاست کرتے تھے، ایک نبی جاتا دوسرا نبی آتا، وہ نبی بھی ہوتا سیاستدان بھی ہوتا. حضور نے فرمایا میں آخری نبی اور آخری اس انبیاء کا سیاستدان ہوں، میرے بعد نبوت تو ختم ہے، سیاست اسلامیہ یوں جاری ہوگی کہ میرے خلفاء میرے علماء یہ کام سنبھالیں گے. تو پیغمبر نے عالم کو سیاست میں نبی کا وارث قرار دیا ہے. کوئی مجھے تعلیمی، جہادی اور تبلیغی اور تصوف، خانقاہ، مسجد و مدرسے کے بعد سیاسی عالم کہتا ہے تو وہ مجھے پیغمبر کا اصلی وارث کہتا ہے. شکریہ، تھینکفل ہوں میں آپ کا، شکریہ کا مستحق سمجھتا ہوں. جزاک اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے پیغمبر کی مکمل وراثت کا وارث قرار دیا ہے. سیاسی عالم ہونا یہ کون سا عیب ہے جو میں کہوں نہیں صاحب میں کوئی سیاسی نہ، ایسا میں نہیں ہوں. آپ مجھ سے اس مسئلے پہ ریورس گیئر نہ لگوائیں. ویڈرالنگ پوزیشن والوں میں نہیں ہوں، میں اس مسئلے پہ ایک قدم آگے رکھ کے چلنے والا ہوں. جب سیاست اسلامیہ پیغمبر کی وراثت ہے تو عالم وارث ہے، تو ہم تو کھلا کھلا اعلان کرتے ہیں. مفتی صاحب
کچھ لوگ کہتے ہیں خانہ شریف میں چیلنج کیا پھر ہمارے پاس نہیں آئے. خانہ شریف میں ہم نے جس کو کہا ہم آج تک اس کے کہنے پہ تیار ہیں, وہ لکھ کر دے دے. شیخ الحدیث مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ پہ کفر کا فتویٰ تم نے مجلسوں میں بیٹھ کے دیا, تم لکھ کر مجھے دے دو, میں اگلے دن تمہارے ساتھ پورا کام کر لیتا ہوں. یہ رہا کرنے میں کر گن سے جی میں کریں دے سا گناہ دیا انشاءاللہ. تو لکھنے پہ وہ تیار نہیں ہے, دو لفظ لکھ کے رہے میں. حضرت مولانا علاء الدین صاحب اگر مشرک ہے تو پچھو مومن کیڑے نہ. مجھے ایک بات بتائیں, آپ اتنے بڑے عالم دین کو گالیاں دیں, اس کے عقائد پر اعتراض کریں, اور ہم جواب میں آپ کی دم پہ پاؤں رکھے تو تسا چیکو تو صحیح نہ وال والا کو نہیں سے ولا پوچھتے پیر رکھو. اگر ولا رکھنا ہے تو انشاءاللہ انہوں ولا ہی رکھے, سو جو کھلاؤ کی گال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر جہر ناجائز ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ بات سمجھیں, لڑائی کی بات نہیں ہے, مسئلے کی بات ہے. ذکر بالجہر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق ہمارے علماء کرام نے 3 شرطوں کے ساتھ اجازت دی. اگر 3 شرطیں ہیں اس کی پابندی ہے تو جائز ہے, ورنہ میں بھی کہتا ہوں ناجائز ہے. نمبر 1, جب ذکر جاری ہو اس وقت کسی نمازی کی نماز خراب نہ ہو. ہمارے فقہا کہتے ہیں اس وقت کسی کی تلاوت خراب نہ ہو, اور اس وقت کسی مسلمان کی نیند خراب نہ ہو. بالکل ناجائز ہے اگر اس طرح کے لوگ کرتے ہیں تو. لیکن خانقاہ میں شیخ طریقت تعلیم کے طور پہ ذکر جاری کراتا ہے تو منع نہیں ہے. کیوں؟ حدیث پاک میں اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تجھے مجنون کہنے لگیں. حتیٰ یقال مجنون تب متحقق ہوگا جب جہر سے ہوگا. سر کے ساتھ تو کوئی مجنون کہے گا بھی نہیں, تو جہر ہوگا تو مجنون کہے گا. اس لیے فتوے بازی کی جگہ نہیں ہے, یہ مسئلے کی بات ہے. مسئلے کو مسئلے کی حد تک رکھیں.